گزارش ہے مجھے احترام کا مسئلہ ہے جو 30 سال سے ہوا ہے اور اس کے ساتھ مسانہ کمزوری ہے، اس کا علاج بتا دیں۔ میرے بھائی کی بات یاد رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم لوگوں نے بیماری سمجھ لیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم لوگوں نے، مثلا میں کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ چیزیں بیماری نہیں ہیں۔ مثلا ایک بندہ کھانا کھاتا ہے اور اس کو پکانا آتا ہے، کیا یہ پکانا آنا اس کی بیماری ہے؟ ایک بندہ پانی پیتا ہے، اس کو یورین آتا ہے، پیشاب آتا ہے، تو کیا یہ بیماری ہے؟ اسی طرح میرے بھائیوں، جو مرد ہوتا ہے وہ جب بالغ ہوتا ہے اور اس کو احترام ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں احترام ہونا کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہمارے ہاں بہت عام ہے میرے بھائیوں، اس کو نا قرآن سے سمجھو۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ انسان کو کتنی شادیاں کرنی چاہیے؟ 1 2 3 4 شادیاں کرنی چاہیے۔ اگر ایک بندے کی 4 بیویاں ہوں اور ہفتے میں وہ ایک بار تو جائے گا، کتنی بار گیا؟ 4 دفعہ۔ مہینے میں کتنی دفعہ ہوا؟ 16 دفعہ۔ کسی کو مہینے میں 16 بار احترام ہوتا ہے؟ بھائیو ایک دن چھوڑ کے ایک دن احترام ہو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن احترام ہو، تو پھر بھی کتنا بنتا ہے؟ مہینہ کبھی 29 کو ہوتا، کبھی 14 بار یہ ہوگا، 2 بار پھر رہ جائے گا۔ اس کو سمجھو میرے بھائیو، یہ احترام ہونا کوئی بیماری نہیں ہے۔ امریکن ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر ایک بندے کو ایک رات میں 3 بار احترام ہو وہ تب بھی ہیلدی ہے۔ سمجھو اس کے اور انداز سے سمجھو۔ اچھا، جب احترام ہوتا ہے تو ہمیں نا ان لوگوں نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے جنہوں نے دوائیاں بیچنی ہیں، جنہوں نے کیا کرنا ہے؟ جب احترام ہوئے گا تیرے گوڑیاں میں جان نکل جانی ہے، تیرے لب سے پیڑ شروع ہو جانی، تیری اکھاں سے ہنیرا آنا ہی، تینوں دیر سے تارے نظر آنے لگ پڑے، تینوں اینج ہو جانا ہی، اینج ہو جانا ہی۔ بھائیو یہ ساری فیک باتیں ہیں، یہ ساری میرے بھائیو، جو مرد ہے نا ماشاءاللہ اس کو تو خوش ہونا چاہیے۔ احترام، اب میں آپ کو نا احترام کے کچھ فائدے بتانے لگا ہوں۔ ایک بندے کی شادی نہیں ہوئی، اب وہ ماشاءاللہ بالغ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے بچانا چاہتا ہے کہ کہیں یہ زنا نہ کر لے، اللہ اس کو احترام دلا دیتا ہے، زنا سے بچے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے یہ مشت نہیں نہ کرے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ لواطت نہ کرے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ کسی غلط میں سے اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو نہ نکالے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو بندہ اپنے ہاتھ سے منی نکالتا ہے نا وہ جنت کی خوشبو پا سکتا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کتنے مسافت سے آتی ہے؟ 500 سال کی مسافت سے۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو اس بات سے بچا رہا ہے کہیں یہ جہنم میں چلا؟ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اب بتاؤ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی چیزوں سے بچایا؟ بدکاری سے، فحاشی سے، عریانی سے، لواطت سے، مشتزنی سے، زنا سے۔ اور اسی لیے تو وہ شکریہ کے طور پہ کیا کرتا ہے؟ احترام ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے۔ جب وہ غسل کرے گا اس کے سارے اعضاء کھلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ہاتھ اٹھتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو، جب وہ وضو کرتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ سارے، وضو کلی کرتا ہے تو ان کے گناہ۔ میرے بھائیوں، احترام بیماری نہیں ہے، ایک یہ بیماری نہیں ہے، اور ایک اور بیماری جس سے ہر بندہ پریشان ہے وہ ہے جریان۔ کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھے جریان ہوتا کیا؟ جریان نکلا ہے جاری ہونے سے۔ میرے بھائیوں، پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں۔ اچھا، پیشاب آئے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو پیشاب آنا چاہیے، جسم سے فاصل ماتے نکلتے ہیں، لیکن قطرے آئے تو نہیں کہتے وہ یہ جریان ہو گئے، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کو حدیث سے سمجھیے گا۔ اچھا، کہتے ہیں نہیں پیشاب کے قطروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ جو منی کے قطرے آتے ہیں نا اس کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ اس کو حدیث سے سمجھو، 3 چیزیں ہیں، ایک منی ہے، ایک مزی ہے، ایک ندی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یہ حدیث میں بھی ہے۔ منی کے اوپر
مزی کے اوپر وضو ہے اور ندی کے اوپر چھینٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر آپ وضو کر لو اور تمہیں محسوس ہو نماز کے دوران کہ میرے شرمگاہ سے کوئی چیز نکل رہی ہے، محسوس ہو، تو تمہیں چاہیے وضو کرنے کے بعد کیا کرو؟ چھینٹا لگاؤ. میرے بھائی بتایا کس نے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر یہ چیز اتنی نقصان دہ تھی اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اس نے صرف کیا رکھا؟ اور کہتے چھٹا مار، چھٹا ہم کم مارتے جب کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، چھٹا لگاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، یہ جو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں اس کو اپنے سر پہ سوار مت کرو. نہیں تو اللہ کی قسم میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں 25 سال ہو گئے ڈاکٹر زریان کی دوائی کھانا پیا، مجھے ایک رتی فرق نہیں پیا. اچھا فرق کس چیز سے پڑے گا؟ بیماری ہوئی تو فرق پڑے، بیماری ہو تو فرق پڑے. اور جب بیماری نہیں ہے دیکھو ہر بندے کو اب اس کو سمجھو کہ یہ آتے کیوں ہیں. اگر آپ کو یہ آنے کی سمجھ آ جائے نا کہ یہ کیوں آتے ہیں تو یقین جانو آپ اپنے آپ کو ہنسو گے یار کرنا کی سے کرنا کی نہیں ہے. ہمیں ذہنی طور پہ ہم نے کچھ دیکھا، کچھ محسوس کیا، ہمارے اندر ایریٹیشن آئی، شہوت آئی. تو جب شہوت آتی ہے تو ہمارے ٹیسٹیکلز میں سے ٹیسٹیک میں سے کچھ سپرمز، کچھ منی باہر آ جاتی ہیں. اب وہ وزنی ہوتی ہے اور وہ جس نالی میں رہتی ہے وال ریفرنس میں اس میں آ کے رک جاتی ہے. ہم جب پیشاب کرتے ہیں تو ہماری پوزیشن اس طرح ہوتی ہے 35 کے اینگل میں، یعنی ہم پاؤں کو ایسے اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں نا واش روم میں. تو جب ہم اس پہ پریشر کرتے ہیں تو نیچے سے زمین میں جو فورس آف گریوٹی ہے وہ ہر چیز کو نیچے کو کھینچ رہی ہوتی ہے. تو وہ اب جو ڈراپ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے آگے آ جاتے ہیں. اب ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھر مثلا نماز میں وضو کیا، ہم کھڑے ہوئے، رکوع میں گئے، سجدے پہ گئے، اٹھے، ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے اندر سے کوئی چیز نکل رہی ہے. میرے بھائیوں یہ وہی ڈراپ تھے جو ہمارے ہی تھے اور جس کو ایک مہینے میں ہم کتنی بار نکال سکتے تھے؟ 16 مرتبہ وہ پوری نکل سکتی تھی. بتاؤ نکلنے سے کمزوری آئی تھی، کمر میں درد ہونا تھا. میرے بھائیوں جس کے پاس چیز ہوتی ہے وہی دیتا ہے نا، جتنے بیچارے کو ہے ہی نہیں. اور بیماری دونوں سے جتنے کو ہے نہیں، ادھر ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، ان لوگوں نے آپ لوگوں کا دماغ خراب کر دیا. میرے بھائیوں یہ پیشاب کے بعد اگر منی کے قطرے آئیں وہ منی نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ ندی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وضو کے بعد صرف چھینٹا لگانا ہے. اور میں آپ کو 2 طریقے بتاتا ہوں، بلکہ 3 طریقے بتاتا ہوں. زندگی میں کبھی بھی پرابلم ہی نہیں ہوگی. پہلا طریقہ، جب آپ استنجے سے فارغ ہو جاؤ تو میرے بھائیوں ایک تو اپنے نا یہ جو آپ کا غائب تناسل ہے، پینس ہے، اس کو میرے بھائیوں اس 2 انگلیوں میں لے کے جھاڑو. اس کو کیا کرو؟ اس کو جھاڑو. پہلے نمبر پہ ایسے بھی جھاڑ سکتے ہیں، ایسے بھی جھاڑ سکتے ہیں. اس کو اچھی طرح نچوڑو تاکہ کوئی قطرہ اس میں رہ نہ جائے. دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں ایک دفعہ اٹھو پھر بیٹھو، پھر اٹھو پھر بیٹھو، پھر اٹھو پھر بیٹھو. 10 دفعہ اٹھو اور بیٹھو. جب آپ 10 دفعہ اٹھو گے اور بیٹھو گے تو کوئی قطرہ آپ کا رہے گا. اس کے بعد ایک دفعہ پھر دوبارہ سے پاس کرو، میرے بھائیوں کو نکل جائے. اچھا ایسے بھی نہیں نکلا تو میرے بھائیوں آپ اپنے پیر کو یوں پورا اوپر اٹھاؤ. ایک دفعہ تھوڑی سیٹنگ ہے، ایسے اٹھو اور اپنی پوری ایڑی کو یوں اٹھاؤ، یوں مارو، یوں اٹھاؤ، یوں مارو، یوں اٹھاؤ، یوں مارو. اس کو 10 بار ایسے مارو. جب ہم اس کو یوں 10 بار ماریں گے، یوں یہ جھٹکا دیں گے، بتاؤ یہاں پہ کوئی چیز باقی بچے گی؟ میرے بھائیوں یہ ساری مسائل جو آپ مصیبت سمجھتے ہو اپنے لیے، اور ہر نوجوان اللہ کی قسم اس کے لیے دوائیاں کھا کھا کے اپنا بیڑا غرق کر دیتا ہے. میرے بھائیوں پہلے جھاڑنا ہے، پھر اٹھنا اور بیٹھنا ہے، اور پھر کیا کرنا؟ اپنی ایڑی کو 10 بار زور سے مارو. میرے بھائیوں یہ 3
قسم زندگی میں کبھی قطرے نہیں